وہ مرد انتہائی برا ہوتا ہے جس کی نظر میں سامنے کھڑی ہوئی عورت جو ہے وہ صرف ایک ٹیشو پیپر ہوتی ہے اور وہ اس کو استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیتا ہے. لڑکیوں کو چاہیے کہ ان کا شوہر جو بھی ان کے ساتھ جیسے بھی بہیو کرتا ہے یا کچھ اس طرح دیکھ بھی لیں تو اگنور کر دیں کہ آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں, انجان بن جائیں. تو یہ کبھی کبھار اس طرح کی غلطیوں کو کور اپ کرنا آپ کے فیوچر کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ آپ کتنا عرصہ اس کو اگنور کرتے رہیں اور آنکھیں بند کر لیں کہ اس کو پتہ نہیں چلنے دیں. کون سا ایسا مرد ہے جو اپنی بیوی سے چیزیں نہیں چھپاتا؟ بہت سے ایسے مرد ہیں, میجورٹی اس طرح کی جو وہ چیزیں کرتے ہیں. باہر یہ جو عورتیں پھر رہی ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے شادی شدہ مرد ہے, کیوں لگتی ہیں اس کے ساتھ. اکثر ہماری ہاسٹلائز جو لڑکی ہیں وہ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے یا اس طرح کی چیزیں کرنے کے لیے, چند لڑکیاں, سب نہیں, وہ اس طرح کی چیزیں حرکتیں کرتی ہیں کہ شادی شدہ مردوں کے ساتھ تعلقات بنا لیتی ہیں, پھر ان کی گاڑیوں میں پھرتی ہیں. دھوکے باز آدمی جو کسی ایک عورت کو دھوکہ دیتا ہے وہ بار بار کسی بھی عورت کو دھوکہ دیتا ہے. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر نبیہہ, آپ کی اکثر ویڈیوز دیکھتے ہیں اور میں بھی ایک لڑکی ہوں, میں بھی ویڈیوز دیکھتی تھی. ہمیشہ آپ لڑکوں کو بہت کیا کہتے ہیں سپورٹ کرتی ہیں, ہمیشہ لڑکوں کی بات کرتی تھی کہ مرد ایسا ہے, مرد اچھا ہے, مرد کو یہ چیز اچھی لگنی چاہیے, لڑکی کو یہ کرنا چاہیے تو مرد اس چیز سے خوش ہوگا. تو آپ کی نظر میں مرد کی کیا ہے, ایک اچھے مرد کی کیا وہ ہے ویلیو, کیا ایک اچھا مرد کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں, میں مردوں کی کوئی سائڈیں نہیں لیتی تھی, مجھے کوئی پیسے نہیں ملتے مردوں کی سائڈیں لینے کے. میں سائیکلوجیکلی ایک مرد کی اور ایک عورت کی رسپیکٹ کے حوالے سے ہمیشہ بات کرتی ہوں. عورتوں پہ بھی میں نے بڑی ویڈیوز بنائی ہیں, لڑکیوں پہ بہت ویڈیوز بنائی ہیں. خواتین جو ہے وہ بڑی معصوم ہوتی ہیں, پیاری ہوتی ہیں, اور وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا. جب تک مرد دھوکہ نہ دے تب تک عورت دھوکہ نہیں دیتی ہے. میں نے عورت پہ بھی بہت ویڈیوز بنائی ہیں. مرد کا احترام اپنی جگہ پہ, مرد کیونکہ مقام کے حوالے سے جو ہے وہ اللہ نے اس کو مقام دیا ہے, تو آج بھی میں اپنی بات پر قائم ہوں. یہ اور بات ہے کہ آپ کی زندگی میں آنے والے لوگ اس پر جو ہے وہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. میں خاندانی اور نسلی مرد کی بات کرتی ہوں جسے تہذیب ہے, تمیز ہے, ادب ہے, لحاظ ہے, عورت کی عزت کرتا ہے. آپ نے کہا کہ کون سے مرد اچھے ہوتے ہیں, میں بتا دیتی ہوں آپ کو. وہ مرد اچھا ہوتا ہے جو یہ جان لے کہ اس کے سامنے کھڑی عورت جو ہے وہ اس کی بہن بیٹی جیسی ہے. وہ مرد انتہائی برا ہوتا ہے جس کی نظر میں سامنے کھڑی ہوئی عورت جو ہے وہ صرف ایک ٹیشو پیپر ہوتی ہے اور وہ اس کو استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیتا ہے, اور پھر اس سے نمبر ایکسچینج ہوتے ہیں, پھر اس سے باتیں ہوتی ہیں, پھر اس کو جب اپنے جو ہے وہ چیزوں کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے, اپنی خواہشات کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے, تو اس کو پھینک دیا جاتا ہے, اس کی تذلیل کی جاتی ہے. مجھے ایسے مرد زہر لگتے ہیں. میں کبھی بھی ایسے مردوں کی سائڈ نہیں لیتی. میں ہمیشہ ایسے مرد کی سائڈ لیتی ہوں جو خاندانی ہے, عزت دار ہے. دیکھیں نسلی مرد کیا ہوتا ہے, نسلی مرد وہ ہوتا ہے جس کی نسل در نسل جو ہے وہ کردار چلتا ہوا آتا ہے. کردار کی بات ہے ساری کی ساری. نسل میں کردار کو کہتی ہوں کیونکہ آپ کی نسل سے جنیٹکلی جس طرح آپ کا غصہ کنورٹ ہوتا ہے کہ باپ دادا میں بڑا غصہ تھا جی اگلی نسل میں بھی بڑا غصہ ہے, باپ دادا بڑے بارعب تھے تو جی اگلی نسل بھی جو ہے وہ بڑی بارعب ہے, یا باپ دادا جو ہے وہ بڑے پولائٹ تھے لیکن اگلی نسل میں جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں مل رہی. جنیٹکلی بہت ساری چیزیں ماں باپ سے, باپ دادا سے کنورٹ ہوتی ہیں اور یہ چلتی رہتی ہیں. اسی طرح نسل کنورٹ ہوتی ہے, کردار کنورٹ ہوتا ہے. آپ کے باپ دادا, آپ کے آبا و اجداد کا جو کردار ہوتا ہے وہ نسل در نسل جو ہے وہ کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ نسل کا بڑا تعارف ہوتا ہے, نسل کا بڑا کردار ہوتا ہے آپ کی زندگی میں. وہ نسلی اور خاندانی مرد جو عورت کو عزت دینا جانتا ہے, جو عورت کو بہن بیٹی بنا کر اس کو جو ہے وہ عزت اور تکریم دیتا ہے, اس کا سہارا بنتا ہے, یہ مرد میری نظر میں بہت عزت دار ہے. یہ مرد میری نظر میں, وہ بے شک وہ کچھ بھی کرتا ہے, اس کا کاروبار کچھ بھی ہے, وہ کوئی بدماش ہے, وہ کوئی کچھ بھی ہے, لیکن اگر وہ بہن بیٹی کو عزت دیتا ہے, وہ ایک عورت کی تکریم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, وہ ایک عورت کو عزت دیتا ہے اور مردوں کو یہ بتاتا ہے کہ ایک عورت کی عزت کیا ہے. وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ اگر اچھا ہے, ایک مرد کا کریکٹر اس کی بیوی بتاتی ہے, نہ ماں بتاتی ہے, ماں کا وہ بیٹا ہے, ماں بڑے ایپ چھپا جائے گی, بہن کا وہ بھائی ہے, بہن جو ہے وہ بڑے ایپ چھپا جائے گی. کہتے ہیں نا جتنا مرد کو ایک بیوی جانتی ہے شاید اتنا ہی کوئی جانتا ہو. نہیں جان سکتا. بیوی اس کے ساتھ ایک کمرے میں رہتی ہے, بیوی اس کی مینٹل اپروچ سے لے کے اس کے سانس لینے تک کے تمام تر مراحل سے واقف ہے. ایک بیوی سے پوچھیں اگر کسی مرد کا کردار پوچھنا ہے, آپ باہر جا کے پوچھیں, وہ چند گھنٹوں کے لیے لوگوں سے ملتا ہے, وہ اچھا ہی ملے گا. وہ چند گھنٹوں کے لیے اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھتا ہے, اپنے بہن بھائیوں کے پاس بیٹھتا ہے, وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا ہی ہوگا. لیکن ایک بیوی کے ساتھ جو اس کا وقت گزرتا ہے اور ایک بیوی کے ساتھ جو اس کا رویہ ہوتا ہے, وہ بیوی کو پتہ ہوتا ہے, وہ بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا والد کیسا ہے, ہمارا باپ کا جو ہے وہ ہمارے ساتھ رویہ کیسا ہے. یہ بیوی بتاتی ہے کہ شوہر کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے. جو شوہر اپنی بیوی کی عزت کرتے ہیں,
شفقت سے پیش آتے ہیں, ان کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں, یہ میری نظر میں عزت دار, خاندانی اور نسلی مرد ہیں. ڈاکٹر نبیہہ مجھے یہ بتائیے گا, اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر لڑکی کا رشتہ دیکھنا ہو, اگر لڑکی سے شادی کرنی ہو تو سب سے پہلے اس کی ماں کو دیکھا جائے, اور جب لڑکے کا رشتہ دیکھنا ہو یا لڑکے کو پسند کرنا ہو تو اس کی طرف سے کس کو دیکھنا چاہیے؟ کیسے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ لڑکا اچھا ہے, یہ لڑکا نسلی ہے, جیسے آپ نے بولا نا نسلی. آج کل یہ والی باتیں امپلیمنٹ نہیں ہوتی. آج کل آپ خاندانی اور نسلی لوگ اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم خاندانی اور نسلی ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے کیا نکلتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ لڑکے کو ہی دیکھنا چاہیے, لڑکے کے ساتھ کسی کو منسلک نہیں دیکھنا چاہیے. آپ نے لڑکی کا تو کہہ دیا نا کہ ماں کو دیکھنا چاہیے کہ ماں کا کردار کیسا ہے. اکثر سنتے ہیں کہ ماں کو دیکھیں. آج کل لڑکیاں بھی ماں جیسی نہیں ہیں. اچھا, تو وہ بھی تبدیل ہو گئی ہیں. آج کل صرف کالج اور یونیورسٹی کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کس کالج اور یونیورسٹی سے پڑھا ہے. ایگزیکٹلی, آپ کو اس کا کردار پتہ چل جائے گا. میں نے آسان کر دیا آپ کے لیے. ڈاکٹر نبیہہ آپ اتنی اچھی باتیں کرتی ہیں, اکثر آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو بہت موٹیویٹ ہوتے ہیں, اسپیشلی چاہے وہ لڑکیوں کی ہو چاہے وہ لڑکوں کی ہو. تو ایک ویڈیو میں دیکھ رہی تھی, اس میں آپ کہہ رہی تھی کہ لڑکیوں کو چاہیے کہ ان کا شوہر جو بھی ان کے ساتھ جیسے بھی بہیو کرتا ہے یا کچھ اس طرح دیکھ بھی لیں تو اگنور کر دیں کہ آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں, انجان بن جائیں. تو یہ کبھی کبھار اس طرح کی غلطیوں کو کور اپ کرنا آپ کے فیوچر کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ آپ کتنا عرصہ اس کو اگنور کرتے رہیں اور آنکھیں بند کر لیں کہ اس کو پتہ نہیں چلنے دیں. اچھا دیکھیں, میں نے صرف یہ بات اس لیے کی تھی کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو, فتنہ فساد نہ مچے, لوگوں کے گھر جو ہے وہ جڑے رہیں. ورنہ کون سا ایسا مرد ہے جو اپنی بیوی سے چیزیں نہیں چھپاتا؟ بہت سے ایسے مرد ہیں, میجورٹی اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں کرتے ہیں. اچھے مرد بھی جو ہے وہ کبھی کبھی ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں ہمیشہ مردوں کو یہ کہتی ہوں کہ کوئی ایسا کام کریں ہی نہ کہ جس سے آپ کو بعد میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. آپ کوئی ایسے ہی جو ہے وہ حرکتیں اپنے ساتھ جوڑیں ہی نہ. یا دیکھیں آج کل عورتیں دیکھیں نا, پھر عورت کی بات آ گئی. باہر یہ جو عورتیں پھر رہی ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے شادی شدہ مرد ہے, کیوں لگتی ہیں اس کے ساتھ؟ شادی شدہ مرد کی زندگی خراب کرنے کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ پلاننگ کر کے اس کی زندگی میں آتی ہیں کہ یہ شادی شدہ مرد نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو خوش رکھا ہوا ہے, یہ اپنی بیوی کو نوالے جو ہے وہ کھلا رہا ہے تو ہمیں بھی نوالے کھلا دے گا. آپ کو کیا پتا وہ شاید کانٹینٹ ہی ہو اس کا, شاید انہیں کوئی یوز کر رہا ہو, شاید جو ہے وہ ویسے ہی وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کر رہے ہوں, حقیقت نہ ہو, اور شاید وہ بھی انسان یا وہ بندی ان کے ساتھ سنسیئر ہی نہ ہو. ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر اس طرح کیوں آپ جو ہے وہ کسی شادی شدہ گھر کو برباد نہ کریں. میں ہمیشہ لڑکیوں کو یہ کہتی ہوں, اکثر ہماری ہاسٹلائز جو لڑکی ہیں وہ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے یا اس طرح کی چیزیں کرنے کے لیے, چند لڑکیاں, سب نہیں, وہ اس طرح کی چیزیں حرکتیں کرتی ہیں کہ شادی شدہ مردوں کے ساتھ تعلقات بنا لیتی ہیں, پھر ان کی گاڑیوں میں پھرتی ہیں کہ اس کے پاس تو گاڑی بھی ہے, اس کے پاس تو بینک بیلنس بھی ہے, تو بیوی کو انٹرٹین کرتا ہے, تو بیوی کو کیا پتہ چلے گا. یہ غلط ہے. جب آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں نا تو اس کو پتہ چل جاتا ہے, ایسے نہیں ہوتا کہ پتہ نہ چلے. جیسے آپ نے پہلے بولا نا کہ بیویوں کو پتہ چل جاتا ہے. ہاں بیویوں کو پتہ چل جاتا ہے, بالکل پتہ چل جاتا ہے. بیوی کو اللہ تعالیٰ نا بیوی کے ساتھ, عورت کے ساتھ نا, انہوں نے عورت کے بارے میں قرآن پاک میں یہ لکھا ہے کہ عورت بڑی مظلوم ہے, اور عورت پہ ظلم نہیں کرنا. اس کا مطلب ہے مظلوم ہے تو ظلم نہیں نہ کرنا. اگر عورت اتنی جو ہے وہ ظالم ہوتی تو پھر عورت کو ظالم پریٹینڈ کیا گیا ہوتا. قرآن میں کہا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. تو کون سی عورتیں؟ آپ کی بیویاں. کیا کر لیں گی وہ بیچاریاں اگر انہیں پتہ چل جائے گا کہ شوہر جو ہے وہ غلط کام میں ملوث ہے, یا جو ہے وہ باہر لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے, یا اس کی چیٹ پکڑ لیں گی, تو کیا کر لیں گی؟ لڑائی ہے نا. پھر جو ہے وہ بات ختم ہے. یا تو پھر آپ فیصلہ کر لیں, اگر آپ کے اندر اتنی پاور ہے اور آپ اتنی جو ہے وہ ڈٹرمنٹ ہیں کہ آپ اپنے شوہر کے بغیر رہ سکتی ہیں, تو پھر فیصلہ کر لیں کہ جو آپ کو دھوکہ دے رہا ہے وہ کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ جو انسان ایک دفعہ دھوکہ دے گا وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے؟ جی دے گا, اس کے ساتھ بار بار دے گا, بنتا ہے. نہیں, دھوکے باز آدمی جو کسی ایک عورت کو دھوکہ دیتا ہے وہ بار بار کسی بھی عورت کو دھوکہ دیتا ہے. وہ مظلوم بن جاتا ہے. بیسیکلی یہ نارسسسٹ لوگ کرتے ہیں. نارسسسٹ لوگ جو ہے وہ دنیا کے سامنے بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن اپنا جو پرسنل رشتہ ہوتا ہے اپنی بیوی یا اپنی جو ہے وہ گرل فرینڈ یا اپنی پیار کرنے والی عورت, اس کے ساتھ اگر کوئی مرد نارسسسٹ ہے تو وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت برا ہوگا. وہی اصل حقیقت بتا سکے گی کہ یہ بندہ جو ہے وہ کیا ہے, کیونکہ جن کے ساتھ وہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے بیٹھتا ہے نا, وہاں پہ وہ لبادہ اوڑھ کے بیٹھتا ہے. وہ ایسی اچھی اچھی باتیں کرے گا کہ دوسرا سننے والا جو وہ کہے گا کہ اس سے زیادہ پرفیکٹ کوئی نہیں ہے. بس میں ایک چیز جانتی ہوں, اور اسی طرح عورت کا قصہ ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کو دھوکہ دے رہی ہوتی ہے نا, تو عورت زیادہ دیر تک چھپا نہیں سکتی. عورت کا یہ پرابلم ہے, مرد چھپاتا ہے, ایک حد تک سہتی ہے. ہاں نہیں, اگر عورت دھوکہ دے رہی ہے نا مرد کو, تو عورت کا دھوکہ چھپ نہیں سکتا. ایگزیکٹلی عورت کا دھوکہ جلدی سامنے آ جاتا ہے, مرد پکڑ لیتا ہے.
لیکن مرد جو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے نا وہ عورت کو بڑی دیر بعد جا کے پتہ لیکن چلتا ہے. ڈاکٹر نبیہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اکثر مردوں کا دھوکہ پکڑا جائے تو اینڈ پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی عورت غلط ہے، وہ اپنا گھر نہیں بسانا چاہتی، وہ الزام لگا رہی ہے، وہ گھر میں رہنا نہیں چاہتی ہے، اس کے باہر کوئی فلاں فلاں جگہ پر اس کے چکر ہوں گے. اسپیشلی وہ خواتین کو ایسا کہا جاتا ہے جو سوشل ورکر ہوتی ہیں یا جو باہر کام کرتی ہیں. دیکھیں جب مرد پکڑا جاتا ہے نا، کوئی ایسا مرد جو خاندانی اور نسلی نہیں ہے، جو ایک عورت کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں رکھتا، جس کے ساتھ بہت ساری عورتیں منسلک ہیں، یہ جب گندے قسم کے مرد جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں نا، تو پھر یہ عورت کو جو ہے وہ تشدد بھی کرتے ہیں، عورت کی کریکٹر اسیسینیشن بھی کرتے ہیں، عورت پہ گند بھی اچھالتے ہیں، عورت کو مارتے پیٹتے ہیں، اور عورت ہی کو گندا اپنے گھر والوں اور باہر والوں کے سامنے ثابت کر کے یہ کہتے ہیں کہ اس کے اپنے کردار میں گند تھا، اس لیے ہم نے جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا. بہت آسان کام ہے کسی بھی سوشل عورت پہ، کسی بھی باہر جانے والی عورت پر جو ہے وہ الزام لگا دیں، لیکن پروف آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا کیونکہ آپ کسی کے کردار کو گندا کر رہے ہیں. بٹ اس بیوی کے پاس پروف آ گیا کہ میرا شوہر گندا ہے، اور یہی حالت جو ہے وہ بیوی کی دفعہ ہوتی ہے کہ اگر کسی شوہر نے جو ہے وہ بیوی کو پکڑ لیا ہے تو بیوی جو ہے وہ 100 بہانے کرتی ہے کہ نہیں ایسے تو بات ہی نہیں ہے، ایسی تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، میرے تو بھائیوں کی طرح، میرے تو رشتہ داروں کی طرح، میرے تو فلانے کی طرح، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن چیزیں کچھ اور چل رہی ہوتی ہیں. اچھا دیکھیں، جب بھی کہیں کوئی دھوکہ ہو رہا ہوتا ہے نا، اللہ مخلص بندے کی مدد کرتا ہے، مخلص پارٹنر کو دکھاتا ہے کہ تمہارا پارٹنر جو ہے وہ دھوکے باز ہے، تمہیں دھوکہ دے رہا ہے. اور یہ دھوکہ جو ہے نا وہ دوسرا پارٹنر جب برداشت کرنے کی سچویشن میں ہوتا ہے نا، وہ تبھی اللہ اس کو دکھاتا ہے، ورنہ اس سے پہلے وہ معصوم پارٹنر صرف برداشت کر رہا ہوتا ہے. جب آپ برداشت کے اس لمحے پہ آ جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ. پھر فیصلہ آپ کا ہوتا ہے، پھر آپ اندر سے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں اب نہیں، اس سے آگے نہیں، یہ ریڈ لائن ہے.